بدعت ہے، اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نیت کو اتنی بری نہیں ہوتی لیکن وہ شاید لمٹس کو کراس کر جاتا ہے. یہ بدعت ہے کیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ رہنمائی فرمائیے گا. اب دیکھیے، بدعت عربی زبان کا لفظ ہے بدا. بدا کے معنی ہوتے ہیں نئی چیز کا آغاز کرنا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہے البدی. البدی، بدی السماوات والارض. البدی السماوات. ٹھیک ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال کے، اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، اس وقت تخلیق کرنے والا. اسی سے مشتق لفظ ہے بدعت. اب بدعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا کام جس کی پیچھے مثال کوئی نہ ملے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب وہ بدعت پھر آ جاتی ہے، ایک تو آپ کو روایات میں ملتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کے کلچر میں ہے، آپ کی سویلائزیشن میں ہے، آپ کے مینرز میں ہے. یہ چیزیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں بدعت نہیں ہے. بدعت کی جب بات آئے گی تو شریعت میں ایسی چیز کا داخل کرنا جس میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اب بدعت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں. بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ بڑی مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں. اب ان دونوں ہی کو مد نظر رکھ لیجئے. بدعت سیئہ، سیئہ اسے کہتے ہیں، سیئہ کہتے ہیں گناہ کو، بری کو. بدعت سیئہ یعنی سیئہ بری بدعت کیا ہے؟ برا آغاز کسی چیز کا کیا ہے کہ شریعت میں کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے اور آپ نے اسے شروع کر دیا. اوکے. بدعت حسنہ وہ ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی لیکن آپ نے احسن طریقے سے، حسن طریقے سے، اچھائی کے ناطے سے اسے شروع کر دیا اور وہ پھیل گئی. ٹھیک ہے. اب سیئہ کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اس کے ساتھ اجماع اور قیاس، یہ ہیں ہمارے پاس سورسز آف اسلامک لا، جن کی بنیاد پر قانون بنتا ہے، شریعت بنتی ہے. اب شریعت قرآن اور حدیث اور سنت پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی. قرآن، سنت اور حدیث مین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود عالی کے ساتھ اس وقت اس زمانے میں موجود ہیں، اور جتنے مسائل آپ کو درپیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حل کرتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ دے دیں، یعنی جو کچھ فرما دیں، جو کچھ کر دیں، جو کچھ کہہ لیں، وہ آپ کے لیے قانون بن گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزیکلی، جس کو ہم کہتے ہیں اس دنیا کی نیچر، اس کے مطابق ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر حال میں ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس فزیکل طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر تقاضا رکھا ہے اس دنیا کا، اس کے مطابق نہیں ہے. ہم انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح جنرلی مدینہ طیبہ کے خوش قسمت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فرمایا کرتے تھے عمومی لحاظ سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی عالیہ ہے کہ چاہیں تو کسی کو دیدار کروا دیں یا نہ کروائیں، لیکن اس زمانے میں ہر شخص فزیکلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار فرما دیا کرتا تھا. عظیم تھے وہ لوگ، ان کی قدموں کی خاک کو بھی سلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں، تب بھی اس دنیا کے قوانین آگے جانے یا نہیں جانے. مختلف قسم کی روزانہ کی ڈسکوریز ہیں، مختلف قسم کی انوینشنز ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے مفادات کے ناطے سے، ضروریات کے ناطے سے. ان سب کو مکمل کرنے کے لیے یہ ہمارے ڈیفنس کے تقاضے ہیں، یہ ہماری تجارت کے تقاضے ہیں، یہ ہماری ٹیکنالوجیز ہیں جو بہت ساری. اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں. تو ان ساری چیزوں کو انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کی ایسی جھول نہ رہ جائے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، اس کے لیے قوانین بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ مروج کر کے رکھ دیا حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دونوں صورتوں میں، جسے ہم کہتے ہیں اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے. قیاس کی صورتحال ہے، حضرت معاذ بن جبل ہی اس کے راوی ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل ہی کی اس حدیث مبارکہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اس کو فائنل اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اجماع کی جو بات آتی ہے تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب یمن کی طرف ایک لشکر دے کے بھیجا گیا اور اسی کی واپسی پر آپ آ کر مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور جہاں آ کر آپ نے حج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس وقت آپ کو فرمایا کہ جس وقت آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو لوگوں کو اکٹھا کرو، اجماع کرو، اور ان کے درمیان یہ کوئی مسئلہ پیش کرو، اگر وہ قرآن، سنت اور حدیث میں موجود نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کی رائے لے کر پھر آپ اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری امت کبھی بھی، میری امت کی
اجتماعی صورتحال، میری امت کی اکثریت کبھی کسی برائی پر اکٹھی نہیں ہوگی، کسی برائی پر اکٹھی نہیں ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا یہ بدعات ہیں، یہ فلاں ہیں، امت کبھی برائی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اکٹھی ہو گئی ہے برائی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی کر رہے ہیں، ان کی، اس کو مان ہی نہیں رہے. اگر مانتے ہیں تو اس بات کو مان لیجئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی برائی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. انفرادی طور پر بڑی برائیاں کرے گی، اجتماعی طور پر برائی کے لیے کبھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کرے گی کہ ہاں سارے ہم متفق ہیں. نو نٹ ایٹ آل. تو یہ دونوں ہمارے پر ریسورسز ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ یہ تمام کی تمام جن بدعات کا ذکر کرتے ہیں، کیا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکٹھا ہو کر کتابی شکل میں موجود تھا؟ نہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، وہ بدعت تھی یا نہیں تھی؟ اس پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل ہے، بدعت تھی، بدعت حسنہ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمر فاروق نے کچھ 550-600 اجماع کیے اور قیاسات کے سارے قوانین بنائے، جس میں سے دیکھ لیجیے آپ کہ ہمارے پاس ہجری کیلنڈر بھی چل رہا ہے. بدعت ہے یا نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہیں پر؟ نہیں. پھر دیگر بدعات میں دیکھ لیے تراویح پڑھتے ہیں آپ اور ساری اجماع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کی 2 اذانوں میں سے ایک اذان کو کم کیا گیا، اور وہ جو دوسری اذان ایڈ کی گئی جمعہ کی نماز کے لیے، اس سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے 1 اذان ہوتی تھی، فجر کی 2 ہوتی تھی. بدعت ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. یعنی اس نقطۂ نظر سے بات کرتا ہوں، ہرگز بدعت نہیں ہے، لیکن ان نکات کے مطابق جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جی ہاں، اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں. حضرت علی آج کل ہمارے دور میں دیکھ لیجیے یہ سارے گیجٹس ہمارے پاس، بدعت ہیں یا نہیں؟ آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی تو بدعت ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں پھر میں عرض کروں گا کہ انہی لوگوں کی پیدا کردہ ہیں جو لوگ عقل و شعور سے آری ہیں معذرت کے ساتھ. ان کا اپنا عقل و شعور شیطانیت کے ناطے سے بہت بڑا ہے، لیکن رحمانیت کے ساتھ ناطے سے، محمدیت کے ناطے سے ان کا عقل و شعور بالکل مفقود ہے. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح شیطان کے چیلے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح وہ جانوروں سے بھی بالکل برے ہیں، بل ہوا ازل، بدتر ہیں وہ. تو اللہ اپنے کرم میں رکھے جی. ٹھیک ہے. بدعت حسنہ جو ہے اس کی ہرگز بھی، ہاں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا انکار کر دیں، یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر جتنی روایات ہیں، درایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ کار ہیں، معمولات ہیں، سب کو یکسر نفی کر دیں. ایسے بھی تو ہے نا ہمارے ہاں بہت زیادہ. وہ بدعات تو بنتی نہیں، وہ کفریات میں آ جاتی ہیں. تو کراس کر کے نا آپ جی اپنے فضل میں رکھے، اللہ سمجھ کی عطا کرے. ہم مسکینوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. جی.